جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ جاوید صاحب، ہم نے ہمارے دوست ہیں اسد اللہ خان، صحافی ہیں، یوٹیوب بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ عمران خان کی آنکھوں کے علاج کے حوالے سے خبر دی اور کہا کہ ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر اسد اللہ خان صاحب نے اپنے یوٹیوب پہ دی۔ اس کو ہم اب زیر بحث بھی لائے اپنا جب ہم پروگرام کر رہے تھے، تو اس میں جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے اسد اللہ خان کی اس خبر پہ، تو آپ نے کہا تھا کہ عدنان، کیونکہ اسد صاحب نے یہ کہہ رہے تھے کہ جو پمز ان کا جانا ہے وہ اس کو ڈبل چیک نہیں کر پا رہے، لیکن ان کا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ پمز آئے تھے۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تو عدنان، آپ نے کہا کہ عدنان، اگر وہ پمز آئے ہیں عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب جیسی شخصیت کا پمز آنا یہ چھپ نہیں سکتا، تو پھر وہی ہوا کہ آج جو آپ نے اس دن بات کی تھی کہ یہ خبر چھپ نہیں سکتی اگر وہ پمز آئے ہیں، آج اس کی باقاعدہ مختلف حلقے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ خود وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا پارلیمنٹ کے اندر، تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جی وہ آئے تھے، 20 منٹ ان کا علاج ہوا اور پھر وہ واپس گئے۔ میرے بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی اسد اللہ خان کی بتائی یہ خبر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، تو ہم نے اپنا پروگرام شروع ہوتے ہی میں نے کہا یار عدنان 1 منٹ ٹھہرنا، یہ بات چل رہی ہے اور اگر یہ درست ہے تو اس کو افہم کر دیا جائے، اور اگر غلط ہے تو فوری تردید کر دی جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ ہفتے اور اتوار کی رات کو موصوف کو لے کر گئے ہیں یہ، ٹھیک؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا نخواستہ ان کا جو مرض بتایا جا رہا ہے آنکھوں کا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان لیوا مرض ہے۔ ہاں، یہ بر وقت تشخیص اور علاج کا تقاضا ضرور کرتا ہے، ورنہ آپ کی بینائی جو ہے وہ جا سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ تو بلکہ اس کا کریڈٹ لیتے ایز گورنمنٹ کہ یہ معاملہ کہ صاحب یہ واقعہ ڈیولپ ہو رہا تھا اور ہم نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اور آپ پھر اس صورت میں ان کی بیگم صاحبہ ان کی جیل میں ہیں، ساتھ ہیں ان کے، آپ ان سے ان کی ملاقات کروا سکتے تھے، اور اگر ان کو لا رہے تھے تو ان کو بھی لے آتے اور ان کی بہنوں کو اطلاع کرتے، ان کے وکیلوں کو کرتے، جو کہ جیل مینول کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب اور یہ بات آپ کے انگیز نہ جاتی، یہ والی ساری جو میں بار بار کہتا رہا، اور اس دن تمہیں یاد ہے کہ جب میں یہ بات ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار ہم لوگوں کا بات کرنا اس میں کوئی ہے یا نہیں، لیکن شوکت خانم ہسپتال جو ہے اس نے باقاعدہ، یاد ہے تمہیں کہ میں نے پورا وہ پڑھا تھا کہ اب انہوں نے ایکس پر یہ پوسٹ کر دیا ہے، اب اس کو 4,30,000 لوگ جو ہے وہ دیکھ چکے۔ شوکت خانم ایک برانڈ نیم ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک نیم ہے، اس کے آفیشیل ہینڈل سے جب یہ بات کی جائے گی کہ ان کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں، تو نیچرلی ظاہر ہے کہ وہ اسد اللہ نے تو بہرحال سٹوری بریک کی اور کافی وائرل بھی ہوئی، تو وہ یعنی نصرت جاوید سے کہیں زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اور وہ وہی ہوا ہے۔ آپ دیکھو نا کہ الگوریدم میں تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہو نا۔ تو بھائی میں یہی کہوں گا، دیکھیے خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، جو تھوڑی بہت اتنی سی ذرہ برابر وقت اور اوقات رہ گئی ہے صحافت کی، وہ رہنے دیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ خدا کی قسم سے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ خبر چھپانا جتنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور اس طرح کی خبر بھئی ہیجان کا آج کل موسم ہی نہیں ہے۔ آج کی میں تمہیں بات بتاؤں، امریکہ اور ایران بلڈ اپ ہو رہا ہے نا، تمہیں پتہ ہے جب اس ہفتے کا آغاز ہوا تو برنٹ، جس سے کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمت کا تعین ہوتا ہے جی، یہ $65 فی بیرل تھا۔ آج جب ہم پروگرام کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا ہے تو $70 کا، یعنی $5 بن گئے ہیں، یہ بڑھ گئے، پر بیرل پہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی سفید پوشی
اس کی بھرم ہمارا رہنے میں ایک بہت بڑا کردار اس بات کا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول چل رہی ہیں. سونا بھی مسلسل بڑھی جا رہا ہے ہزاروں کے حساب سے. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا سونے کے حالات یہ ہیں کہ آج پاکستان میں اس میں پھر ایک روز میں 22,000 روپے کا اضافہ شاید ہوا. رقم پچھلے کچھ ہفتوں میں لاکھوں کا اضافہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گئی 1 لاکھ تو وہ تو اب اس وقت 1 تولہ آپ کو 5,70,000 روپے کا مل رہا ہے. بھائی کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی آدمی کی ماہانہ تنخواہ اگر آپ نے ایک مساوی معاشرہ بنانا ہے تو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک بندے کی ماہانہ آمدنی وہ 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ فارمولہ تھا. اب نہیں ہو سکتا یہ. ویسے میں اس کو تصحیح بھی کر دوں 5,72,000 ہے. 75 چلیں 72,000. چلو تو 72 تو 2,000 تو زیادہ ہی ہوئے نا, کم تو نہیں ہوئے. دوسری طرف عالم یہ ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ملک میں ہیجان پیدا نہ کریں. سر دیکھو جو واقعہ عمران خان صاحب والا, اب یہ 2 حکومتوں کے مابین معاملہ ہے نا. جیل پنجاب حکومت میں تھی, پیمز ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہ وفاقی حکومت میں تھا. تو کہیں نہ کہیں مشاورت ہوئی ہوگی, بات چیت ہوئی ہوگی. تو کیا سوچ کے انہوں نے کہا کہ اس کو اتنا ہی خفیہ رکھا جائے کہ ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ اس کا ہوا کیا ہے ایونچولی یہ کہ بالآخر وزیر اطلاعات صاحب کو 3 دن بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ جی یہ ہوا یہ واقعہ. میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ وہاں پہ جائے. یار ایک ڈاکٹر تو نہیں ہوتا نا, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, عملہ ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں. کتنا بھی آپ کسی کو چھپا کر لے جائیں, کتنے رات گئے لے جائیں. میں نے سر بہت پہلے اس زمانے میں بھی ٹی وی تو میں نے یہ خبر دی تھی, نہیں وہ تو آپ یعنی راہداری, یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا, میں ڈاکٹر ہوں, میرے 2 بندے میں کہا یہ پکڑاؤ, اس کے معالج نہیں ہوتے وہ دینا, اچھا یار یہ لائٹ آن کرو. ہاں آف کورس بندے چاہیے, بندے ہوتے ہیں نا. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنی بڑی سیلیبریٹی آئے گی تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جا کے بتائے گا, وہ بھی پتا تمہیں آج کیا ہوا, ہمارے یہاں کھانا آئے تھے. ہاں بات نہیں چھپتے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیمز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کہا تھا کیونکہ اسد کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈبل چیک نہیں کیا. آپ نے کہا کہ اگر وہ پیمز آئے ہیں عدنان یہ خبر نہیں چھپے. میں نے کہا کہ اگر پیمز آئے ہیں تو یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آئے ہیں تو یہ خبر چھپ ہی نہیں سکتی. اور وہی ہوا نا. اور بالآخر یہ کہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کو یہ بات تسلیم کرنا پڑی. کب؟ ہفتے اور رات کو یہ واقعہ ہوا ہے, پیر منگل بدھ جمعرات, چوتھے دن. نہ کریں ایسے. ہم لوگ آپ بتا دیتے اور ان کے وکلاء کو جو بھی ہے وہ اس کو کر کے ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرنے سے کیا ہوتا. سیدھی سی بات ہے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ وہ مرید نیازی صاحب کا ہے نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. اس کی آخری لائن یہی ہے نا, حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کہ 4 دن بعد آپ حقیقت بتا رہے ہیں, بھائی آپ پہلے بتا دیں. اب یہ جب کہ وہ اب دیکھنا وہاں سے ریاکشن آئے گا پی ٹی آئی جو آ رہا ہے توڑ کی طرف سے ہی. ایک یہ دیکھو نا, آج ہی راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی طبی معائنے سے متعلق درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ دائیں آنکھ میں وہ یہ اس مرض کی تشخیص, اس کا بھی انہوں نے جیل والوں سے کہا کہ بھی بتاؤ کہ بھی آپ نے کیوں نہیں پھر ان کو انفارم کیا, ان کے قریبی لوگوں کو, عزیز و اقارب کو اور وکلاء کو کہ جی یہ مسئلہ اور ان کو لے جا رہے ہیں. کسی بھی طرح کی میڈیکل ایمرجنسی ہو نا سر, آپ کو بتانا ہوگا اپنے ان کے رشتہ داروں کو. آپ نے جو 4 دن کا ڈیلے کیا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. نہیں, اس کی ڈاؤن سائڈ پہ ذرا غور کریں یار. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے دوستوں کو. میرا جب عمران خان اپنی یہاں پہ تھے عروج پہ 2011 سے, میں مسلسل ان کی سیاست کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتا رہا.
اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو تھرو آؤٹ اس گورنمنٹ میں نے اس کی پرائس جو ہے وہ گھر بیٹھ کے پے کی، نو ریگریٹس. لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز ہی ان سے کروں، اور ان کے حق میں بولوں. بھائی میں اس کو میں کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاؤں چاٹنے کو تیار ہوں جی نوکری کی خاطر، چونکہ ہم ذلیل لوگ، ہم سرکاری ٹاؤٹ ہیں. لیکن سرکاری ٹاؤٹ کی بھی تو کم وقت بارے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے وہ کیسے کریں؟ یعنی کہ میں صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی قبر میں ہیں. اور اس کا حاصل رسول کچھ نہیں ہے. اور شاید پھر میرے جیسے لوگوں کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ ان کی قبریں جو ہیں وہ یعنی کہ وہ لٹکائے بیٹھے ہوں جو زرتم المقابر. تو پھر شاید وہ میرے جیسے لالچی لوگوں کے لیے پھر کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ کے ساتھ. لیکن بھائی چلے میری تباہ ہو گئی ساکھ، خدا کے لیے حکومت کی ساکھ تو برقرار رکھیں. کوئی تو ہے نا جو ان کے ایسے فیصلے کرتا ہے جو ان کے ہی گلے پڑ جاتے ہیں. یہ غلط فیصلے ہیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیجان کا یہ عالم ہے. آج دبئی کی سٹاک مارکیٹ گری ہے، پاکستان کی تو گری ہے، دبئی کی بھی گری ہے. صحیح ہے. سعودی عرب کی گری ہے، قطر کی گری ہے. کیوں؟ ایران، امریکہ. کیوں لوگ اچھا برطانیہ میں سٹاک مارکیٹ جو ہے یہاں لگی آسمان کی طرف. اور کون سے ایریاز میں؟ 2 منرل، معدنیات میں بھی وہ کمپنیاں جو سونے اور چاندی سے ڈیل کرتی ہیں ان کے پرائس یوں گئے ہیں، ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اور دوسرے تیل کی کمپنیاں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ ایسے میں خدا نخواستہ $80 سے جی 2 سینٹ بھی زیادہ پہ تیل بڑھا تو ہماری سفید پوشی خدا حافظ، ننگی ہو جائے گی. آگے رمضان آ رہا ہے، بے آبرو ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں ہم نے اس ہفتے 3-4 چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی. آٹا، گندم کی آٹا، کمی، مہنگائی. آج یعنی کل ای سی سی کو فیصلہ کرنا پڑا کہ جی اتنا آٹا جو ہے وہ نکال دیا جائے. اب اس آٹے میں یعنی گندم کو نکال دیا جائے. اب اس فلور ملوں کے لیے گندم کو نہیں، وہ نکالنی ہے جو فلار ملز کے لیے، اس میں یوکرین کی گندم بھی شامل ہے، یہ پتہ نہیں جو درآمد کی تھی یوکرین سے. اور خود لکھا ہوا ہے کہ اب وہ کھانے کے قابل نہیں رہی. مہنگی خرید کے آپ نے ضائع حکومت بازار میں سبسیڈائز کر کے اور بھی دے کے اب آپ کر رہے ہیں. ہم 2 سال سے چیخ رہے ہیں کہ سر ایک دم سے مسلط نہ کیجئے یہ فیصلہ، کسان رول جائے گا. کسان بھی رول گیا. کسان کو تو رول دیا نا آپ نے مسلسل 2 سال سے. ٹھیک ہو گیا جی. آج آپ نے کیا. اس کے بعد تمہیں یاد ہوگا 2 یا 3 دن پہلے میں نے کہا یہ سولر والا جتنی ہی لگا ہوا ہے کہ وزیر صاحب نے، میں نے کہا یہ لغاری صاحب کو ہر موقع کی غزل یاد ہوتی، یاد ہے. آج کہا کہ انہیں پتہ چلا ہے. انہیں اب پتہ چلا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اب روک دو امپورٹ، کیونکہ لوگوں کو ریکارڈ بل آئے. اور صاحب وہ بھی یہ کہ حکومتی پارٹی کے لوگوں نے جا کے کہا کہ ایسا بل آیا ہے جی، ایسا بل آیا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم. لوگ بل لے کے گئے ان کے، میں لوگوں کی وہ یعنی کہ نہیں، سولر بھی لگا تھا ان کا. تو انہوں نے کہا جی یہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ ہاہاکار مچی. میں عرض یہ کر رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کو تفصیل، کیونکہ اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جی کہ سیدھا سادہ ایک یعنی کہ پروسیجر ہوتا ہے لیزر ٹیکنالوجی سے آپ کا 2 یا 3 گھنٹے، ویسے پروسیس میں 20-25 منٹ لگتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کو پٹی لگا دیتے ہیں 10-15 دن تک، یعنی کہ آپ یعنی روشنی کو ایوائڈ کریں. اگر تو وہ ہوا ہے تو بتا دیں جی ہو گیا، پروسیس ہو گیا، اللہ کا فضل ہے. لیکن ایسے ہی اس بیماری کی کچھ ایسی فارمز بھی ہوتی ہیں جس میں غالباً انجیکشنز لگتے ہیں. میرے خیال میں وہ انجیکشن والی ہی بات ہے. آئی ڈونٹ نو. دیکھو نا آپ نے جب اتنا کچھ بتا ہی دیا تھا تو ڈیٹیل بھی بتا دیں.
تو یہ بھی بتا دیں کہ جی ان کی علاج جاری ہے، یا یہ کہہ دیں کہ جی صرف 1 وزٹ کی ضرورت تھی، لیزر والا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں ذرا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے، جو آپ نے بتایا بھی ہے. اس میں 3 گھنٹے جی جو انجیکشن والا ہے اس میں تو کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے اسد اللہ کی کہ وہ انجیکشن ہوا. I don't know. 20 سے 22 منٹ بابا میں اور تم جو ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں یار. لیکن آپ جو لیزر آج کل ٹھیک ہے وہ انکل گوگل بھی آ گیا ہے اور آرٹیفیشل اور چیٹ جی پی ٹی سب کچھ آ گیا ہے. اس کے باوجود بیسک بات ہے کہ ایک مینول کے مطابق ایک قیدی ہو، اس نے، میں کہتا ہوں اس پر یہ الزام ثابت ہو چکا ہو کہ اس نے 15 بندوں کو قتل کیا ہے، اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے کچھ رائٹس ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ حکومت نے نہیں. آپ کریں، آپ نے نہیں کیا. پی ٹی آئی کی جانب سے اب اس کے بعد فرض کرو، اب پی ٹی آئی کی جانب سے ریئیکشن آ رہا ہے نا سر. نہیں اب کیا ہوگا، انہوں نے وہ پورے عالمی اداروں کو چٹھیاں لکھنے شروع ہو گئے. لیٹر آ گیا نا. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی آدمی، مثلا فرض کرو کہ اسد اللہ، میں مثال کے طور پر، میرے منہ میں خاک، وہ کل اسی بات کو اگر وہ یہ لکھ دے کہ جی اس نے اب یہ بھی سنا ہے لیکن تصدیق نہیں ہو رہی، وہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، کہ زیادہ کوئی اور ڈیمیجنگ کو خبر دکھ دے، تو لوگ تو فوراً اعتبار کر لیں، کہیں گے یار مولوی جی وہ تمہیں کل ٹھیک نکلی سی. I hope you got the point. You're right. آپ نے اس سچویشن میں ڈالا ہے اس حکومت وقت نے. تو میں یہی فریاد کر رہا تھا، یہی چیخ رہا تھا. اب ہو کیا رہا ہے، یہ ساری بات پھیلی ہے. آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آنا تھا ویسے، آنا تھا ملنے. نہیں، ہی از دیئر. ابھی بھی وہیں پہ ٹھیک ہے. موصوف نے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، یہ کہا ہے کہ جی ہم پوری رات دھرنا دیں گے، اور ڈاکٹرز بھی شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملوانا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی ملوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جتنی بھی آپ صوبائی وزیر اعلیٰ سے نفرت کر رہے ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے. دیکھو سہیل آفریدی صاحب. یس سر. اور میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ نے نا وہ نہیں پڑھا، اخبار پڑھا آج آپ نے؟ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ ہو جائے ملاقات. کسی لیول پہ ملاقات نہیں، کسی لیول پہ انگیجمنٹ. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نے جو سوال کیے تھے وہ ٹی وی پہ آن ایئر گئے تھے، وادی تیرا پہ جو ہو رہی تھی بریفنگ؟ نہیں. کوئی ڈیفینسو پہ تو ہے نا کہیں نہ کہیں. لیکن تمہاری آواز میں نے تو نہیں سنی، لیکن سوشل میڈیا پہ تو بڑا مشہور ہے نا کہ عدنان نے یار ہے سوال کیا جدا حکومت کو جواب نہیں سی. ہے یا نہیں؟ ہے ہر طرف. نہیں کھول کے بتاؤ. ہاں ہر طرف ہے یا نہیں؟ پوری آواز کے ساتھ ہے سر. اب اس وقت چرگے کی ضرورت ہے دوبارہ. وی آر ٹاکنگ، ہزاروں لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم پوری خیبر ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس میں تیرا کی بات کر رہے ہیں جس کے اس طرف تورا بورا ہے، ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر خود بقول وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے 503 مختلف ٹی ٹی پی کے کمانڈر اور ان کی فیملیز ہیں. نہیں بھی تنظیمیں، 3 ڈفرنٹ تین ڈفرنٹ تنظیمیں، 500 لوگ اور 500 افراد وہ موجود ہیں. ہو گئی بات. اب اس وقت سردی کے اس عالم میں، برف باری کے اس عالم میں پبلک سینٹیمنٹ کس کے ساتھ ہوگا اس وقت؟ ادھر ہے، ان کے ساتھ ہوگا نا. تو اس کو بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ اب یہی کہ دوبارہ ایک جرگہ کروانا پڑے گا کہ لوگوں کے زخموں پر. اس صورتحال میں وہ جرگہ صوبائی حکومت بلایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یار وفاقی اور صوبائی دونوں مل کے، کو اچھا مل کر، اور اس سلسلے میں آپ کو اپنی تمام تر نفرت کے باوجود صوبائی وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. لینا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ لینا پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت ڈیمیج کنٹرول موڈ میں آ گئی ہے. ڈیمیج کنٹرول کی بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ وزیر اطلاعات صاحب نے بہرحال یہ ایڈمٹ کیا ہے، یہ ڈیمیج کنٹرول موڈ ہے، اور اس پر کوئی میں شرمندہ نہیں کروں گا
बिल्कुल आपने अच्छा किया। डैमेज कंट्रोल मोड है। अभी हमारे ऑन एयर जाने से थोड़ी देर पहले पंजाब की वजीर आला जो हैं वो बाकायदा वो उस पे आना है ब्रीफिंग दे मैंने, उस रही पे हैं। आना वो है। हो मैं ये भी डैमेज कंट्रोल मोड है ना। इसी डैमेज कंट्रोल मोड को जहन में रखते हुए मेरा ऐसे ही मेरा एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस कह रहा है कि शायद अभी फिल वक्त नीवे नहीं होकर निकलनी, ताकि हेजान पे काबू पाया जाए, चीज़ों को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज किया जाए। सुहेल आफरीदी को इंगेज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ शर्तें मान लेना उसकी भी। ओहो, मैं कह रहा हूँ इंगेज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो तो एक बात की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि राब्ता होगा। फैसले या खबरें जो भी इसमें आती रहे, हालात का अपना एक तकाजा होता है। ये हालात का तकाजा था कि वजीर इत्तलात साहब को बिलाखिर कंफर्म करना पड़ी। भाई हालात की अपनी डायनामिक्स होती है, उनकी अपनी हरकियात होती हैं, और इसी बात जिद रहे फिर क्या होगा? तो यानी और क्या होगा और क्या होगा जो कि इनके लिए बेहतर नहीं होगा। यार इनके लिए किसी के लिए भी, तुम्हारे मेरे लिए बेहतर है। हमारे लिए भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स। कि जब यूं करके प्राइसेस बढ़ रही होंगी, क्या तुम्हारे मेरे लिए बेहतर है? हुकूमतों को तो छोड़ो यार। पूरा आपने खुद कह रहे हैं ना कि वजीर को उनके कोलीग्स ने कहा है कि 5.5 बिल, वो जो पार्लियामेंट में बैठे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर दोबारा कह रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, खुदा के लिए, और बहुत सारे MNA वगैरह। तो जब जहां तक मामला पहुंच, फिर हमने ये क्यों है नुमाइश की क्यों लाया ये वो। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। नाज़रीन वेलकम बैक। नो साहब, सानिया गुल प्लाजा पर मुसलसल रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं। उस पर एक कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी जिस पर वज़ीर आला ने कहा है कि नहीं, अब इस पे एक जुडिशियल जो है वो इंक्वायरी होगी इस पूरे मामले पे। तला मखदूम हमारे साथ हैं, कराची से हमारे रिपोर्टर। तला भाई, जरा बताइएगा कि क्या आज की डेवलपमेंट है? खत भी लिखा गया वज़ीर आला की जानिब से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। बिल्कुल अदनान साहब, जो है वो आज जो है वो अहम तरीन दिन था गुल प्लाजा के हवाले से, जिसमें आज जो है वो काबीना ने आज इजलास किया। तकरीबन 6 घंटे इजलास चला, जिसके बाद फैसला किया गया कि इस मामले की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए की जाएगी। लेकिन इससे पहले जो है वो जो पहले कमेटी बनी थी, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची की जो है वो निगरानी में कमेटी बनी थी, तहकीकाती कमेटी, उसकी रिपोर्ट भी जो है वो वज़ीर आला को पेश की गई है, जिसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो फैक्ट सामने आए हैं, जिसमें नाहिली बहुत सारे इदारों की सामने आई है। तकरीबन तमाम ही इदारों की जो है वो इस रिपोर्ट में नाहिली सामने आ गई है। अगर इस रिपोर्ट के हवाले से अगर आप बात करें तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो आप एक मिनट तला, सिर्फ पहले ये बता दीजिएगा कि ये रिपोर्ट हमारी इत्तलात के मुताबिक गालिबन 21 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो क्या इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, या हम सारे जो इसका जिक्र कर रहे हैं इस रिपोर्ट का वो ज़राए के हवाले से कर रहे हैं? जी बिल्कुल नुसरत साहब, ये पहले जो है वो कल आपने आपके प्रोग्राम में रिपोर्ट हुई, ये रिपोर्ट तमाम इसके मंदरजात जो थे वो आपके प्रोग्राम में रिपोर्ट हुए। कल तक ये जराए से जो है वो पेश की जा रही थी, लेकिन आज जो है वो बाकायदा जो 21 सफ़हात की रिपोर्ट है ये मंजर आम पे आ गई है। तमाम जो है वो स्क्रीन की जो है जीनत बन चुकी है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो कि 21 सफ़हात की रिपोर्ट है, इसमें तमाम इदारों की नाहिली जो है वो बता दी गई है कि इस साने के जो नाहिली के नाहिली करी जिन जिन इदारों ने वो ये जिम्मेदार थे। इसमें सबसे पहले जो है वो नाहिल करार दिया गया फायर ब्रिगेड को, जिसने फायर ब्रिगेड के बारे में बताया गया कि इसकी इतला थी इस रिपोर्ट में के मुताबिक कि जो है वो 10:26 पे अब्दुल समद नामी जो है वो एक दुकानदार था, जिसने इस पे जो है वो रिपोर्ट करा 10:26 पे, और फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड के मुताबिक 10:29 पे पहला फायर भाई ये रिपोर्ट करना समर भाई इसके बारे में बता चुके हैं। तारा भाई मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि अब ये मामला चीफ मिनिस्टर ने नहीं सर, मैं इसमें फर्क बता रहा हूँ सर, इसमें कुछ अहम इंकशाफात हुए अदनान साहब। इसमें जो है वो ये जो फायर ब्रिगेड के बयानात थे इसमें बताया गया कि 10:29 पे फायर ब्रिगेड पहुंच चुका था, लेकिन जो CCTV के से जो एनालाइज किया गया है उस पे 10:39 पे पहला फायर टेंडर पहुंचा है, जबकि 10:50 पे जो है वो आग तीसरे दर्जे की करार दी जा चुकी थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले ही 40 मिनट में वो तीसरे दर्जे की आग करार दे दी गई और उसके बाद उसको हैंडल नहीं किया जा सका।
جی عدنان صاحب، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ 10:27 پہ متعلقہ تھانے کی جو ہے وہ موبائل پہنچ جاتی ہے، 10:28 پہ ادھر ایمبولینس پہنچ جاتی ہے، کہ الیکٹرک کی گاڑی پہنچ جاتی ہے، لیکن سب سے دیر سے جو پہنچتی ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تھی، وہ سب سے دیر میں گاڑی پہنچی ہے 10:39 پہ۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ جو سی سی ٹی وی کی مدد سے کہ وہ رپورٹ ہوئی ہے فائر بریگیڈ کی گاڑی پہلا فائر ٹینڈر آن ایم اے جناح روڈ، ناٹ آن اسپاٹ۔ اوکے، تو یہ جو اتنی اس میں کوتاہیاں اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس رپورٹ کے اندر، اس حوالے سے کہا گیا کہ اب یہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اس معاملے کی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، کوتاہیاں 1122 جس کا کام تھا ریسکیو کا وہاں کرنے کا، وہ 53 منٹ وہاں پہ دیر سے پہنچا ہے۔ تقریباً اس کو 11:05 پہ اس کو رپورٹ کی گئی، لیکن وہ پہنچا 1 گھنٹے کی تاخیر سے وہاں پہ۔ نہیں تلا، ایک منٹ ٹھہرے، یہ جو رپورٹ آئی نا تلا میرے بھائی، اس میں کچھ لوگوں کو تو حالانکہ خود ہی منصف بھی اور مدعی والی بات بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نااہلی کا یا محکموں کا نام لے کر تو ذمہ دار ٹھہرایا گیا نا۔ تو ایٹ دس سٹیج وزیر اعلیٰ نے یا صوبائی حکومت نے ان اداروں کے سربراہان یا متعلقہ جو امیڈیٹلی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ نصرت صاحب آپ 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بیان کر دوں، جو کارروائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایک ہائیڈرنٹ انچارج کے خلاف کہ اس نے پانی دیر سے پہنچایا، اور ایک ہوئی ہے میونسپل سروسز کے سینئر ڈائریکٹر ہیں کے ایم سی کے، ان کے خلاف جن کے خلاف محکمہ فائر بریگیڈ آتا ہی نہیں ہے، ان کو معطل کر دیا گیا۔ ایک جو ہے وہ ڈیفنس سروسز کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ساؤتھ کے لیول کے آدمی کو، جو کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا آدمی ہے، اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ طلع بھائی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ساز شخصیت کون تھی؟ کیا اس رپورٹ نے اس کا تعین کیا ہے؟ سر اس رپورٹ میں جس نے فیصلہ کرنا تھا اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو پاور تھی اس ٹائم ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی تھی، وہ آج بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ انہوں نے کیوں احکامات نہیں دیے، انہوں نے کیوں جو ہے وہ سخت فیصلے نہیں دیے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، وہ آج بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ ویری رائٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اب جو حکومت مخالف جماعتیں خاص طور پر ایم کیو ایم ہیں، ان کا کیا رد عمل آیا ہے؟ جی ایم کیو ایم اب بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب جوڈیشل کمیشن کے لیے صرف درخواست دی گئی ہے، لیکن اب ایم کیو ایم کو جو ہے وہ نیا موقف سامنے آیا ہے کہ جی وفاقی سطح پہ جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے، ہم اس سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ جبکہ اس رپورٹ میں بھی، کیونکہ اس رپورٹ میں ایک نہایت جو ذمہ داری قرار دی گئی ہے وہ ایک شاپ کیپر کے دی ہے جس کا نام ہے نعمت اللہ، وہ اپنے 11 سالہ بچے کو ایک دکان پہ جو گراؤنڈ فلور پہ تھی، فلاور شاپ تھی، اس پہ جو ہے وہ 11 سال کے بچے پر ذمہ داری پہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے ماچس سے کھیلنے کے دوران جو ہے وہ یہ آتش زدگی ہوئی، جس پہ جو ہے ایم کیو ایم نے شدید کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف بچے پہ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال کے پوری حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے طلع مخدوم، آپ نے ہمیں رپورٹ کیا، کراچی آفس ہمیں مسلسل اس پہ اپڈیٹ کرتا رہا۔ ناظرین صاحب آپ دیکھیں نا، ایک چیز، ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک خاتون اور 22 سال بچی کی عمر تھی، اس کی بیٹی جو تھی وہ 9 ماہ کی تھی، وہ داتا دربار کے پاس، تو خود وہاں کے رہنے والے ہیں، بھارٹی گیٹ سارا وہ کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی تھا، کسی علاقے کو صاف کیا جائے فار دی پرپز آف بیوٹیفیکیشن دا فلو آف دا ٹریفک۔ وہاں اوپن تھا مین ہول، اس کے اندر، اور اندھیرا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، اس کے اندر وہ خاتون گر گئی۔ اب اس پہ اب افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جی فیک نیوز، ایسا ہوا ہی نہیں۔ اب جو انتظامیہ ہے جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، اس نے کہا دیا اس طرح کا تو واقعی کوئی پیش نہیں آیا۔ پھر ایک نے کہہ دیا انہیں نہیں، یہ تیری جگہ یہاں تو کوئی گر ہی نہیں سکتا۔ اس میں مطلب یہ انتظامیہ کی سنجیدگی کا عالم تھا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی تھی، انتظامیہ پھر کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ ہو جائے گا، ہم اس کو کر لیں گے، وہ بات کی بات ہے، انکوائری ہو جائے گی، یہ کر لیں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو بندے ہیں یہ آپ نے ہٹا دینا کیا ہوتا ہے، دونوں کو گرفتار کرو، پروجیکٹ مینیجر بھی شاید گرفتار ہے اور ایک کنسلٹنٹ، ان کو گرفتار کرو دونوں کو۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو کہا گیا کہ بھائی آپ جو اے سی صاحب ہیں، آپ ڈبل کیبن ڈالا ہوتا ہے آپ کے پاس، 2 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ خیبر اور تیرا کے اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تو آپ اس موقع پہ گئے ہی نہیں۔ وہ بڑے دلدل سے آگے کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں۔ یہ تو مریم نواز صاحب نے لحاظ کیا، پرماننٹ گورنمنٹ ہے نا،
सिविल ब्यूरोक्रेसी इज परमानेंट गवर्नमेंट होती हाँ है ना। वो उनको और खौफ ही बाबा नहीं। एक सीधी सी बात उनको खौफ ही है, नहीं। अरे अल्लाह का वास्ता है, एक ये भी आज बात ध्यान में रखें, थोड़ा सा अपने अपने गिरेबानों में झांक लेना चाहिए, किसी और को बुरा क्यों कहे। यही वाकया अगर कराची में होता तो हमारे मुल्क के तमाम टीवी स्टेशन सुबह से लगे ना होते। इस तरह ही कि कम सिन बच्चे वालदा समेत अच्छे में खेलते हुए आते हैं, दाता साहब सलाम करने आए थे। जज्बात अगर था। फर्ज करो यही वाकया जो है ये कराची में पेश आता, अब्दुल्ला शाह गाजी के पास। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास, तो क्या दुहाई मच रही होती। अब अभी भी हमने तरजीह किसको दी है, क्योंकि हम उस वक्त से लगे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त भी हम रो क्या रहे थे। नहीं यहाँ भी देखें ना, नहीं, हम गुलशन प्लाजा पे रो क्या रहे थे, गुल प्लाजा पे। ओ सॉरी बिगुल प्लाजा पे हम किस बात पे रो रहे थे। हम कह रहे थे कि यार ये वक्त है बात करने की कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। हाँ। ये बात करने की है। बात ये है कि 3 करोड़ के शहर में फायर ब्रिगेड के और ये जो हम शुरू से ही करते हैं ना, नहीं अब कि यहाँ पे देखो भी बात नहीं, यहाँ पे मेरी देखे ना, कि हुकूमत नामुमकिन है, ये टॉप डाउन मॉडल का जो बैठा होता है ना, खलीफा हारून रशीद की तरह बाजारों में घूम के उन्हें हर वक्त पता होता है अब क्या हो गई है इंतजामिया, कब वो पंजाब की हो, कुछ कर लो आप। वो खुद कम वक्त मारे जो है वो यानी टिकटॉकर्स बन गए। सोशल मीडिया मुझे अक्सर लोग मिले हैं, वो ये कहते हैं कि जी वो हम लोगों को वो ये जब आटा वाटा नहीं बट रहा तो कहते हैं कोई ऐसे बंदा कि अगर तुम्हारे जैसा एक बंदा हाँ, हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगे और कहेंगे जी तुसी को जी पंजाब हुकूमत ने आटा देता है, एसी साहब ने खुद बराबर दिया है, के लोग गवाह हैं, वो मरी रोड पे खड़े थे, उनके सामने ये ड्रामेटाइज किया जा रहा था सिचुएशन, मैं वही ना, और ताकि अब जाके चीफ मिनिस्टर ऊपर- साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज ठीक जाना कि जी चाहिए। वो- सर इस ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अटक से लेकर रहीम यार खान तक फैला हुआ, उसके चप्पे चप्पे पर आप कैसे निगाह रख सकते हैं। यू हैव टू डेलीगेट अथॉरिटी, और जब आप डेलीगेट अथॉरिटी करते हैं तो फिर आपको लोग बराह रास्त आप इल्जाम एक नहीं SOP देते। बनाए ना, आज मरियम नवाज साहब बड़ी मुझे डाउन लग रही थी, वो कहती कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है ये इसके बाद कहीं ऐसी शिप नहीं करेगा, ये जो कंसल्टेंट है ही विल नॉट बी अलाउड टू कंसल्ट एनी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये मिसाल बनाए ना। अच्छा कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी किया, सिंध वालों ने क्या किया, अभी भी तला मखदूम आपको बता रहा है, वो जो DC साउथ साहब है। फिर वही है ना, अब ये कि पंजाब और सिंध का तुम नहीं, मैं पंजाब और सिंध का नहीं कर तो रहा। हमें पंजाब और सिंध का तकाबुल नहीं करना मेरे प्यारे भाई। जो मौत के मुंह में झोंक दिए गए, कम से कम उनको ये तो पता हो ना कि किसकी गफलत और किसकी गलती से फिर उसको सजा यार भी ये मिलनी जो चाहिए। होता है ना, मेरी माँ मर गई पारो, इसी ने हमारी सहाफत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये डायलॉग बाजी नहीं है, सीधी सादी बात है कि ये टॉप डाउन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्केबल नहीं है। बादशाह अल्लाह माफ करे रब्बे करीम की तरह हर तरफ निगाह नहीं रख सकता हमें वक्त, वो तो मेरी शाहरग से भी नजदीक है। फिर ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर कैसे बदले? फिर आपको रिलाय उन पर नहीं, उसके लिए आपको फिर हम जो शुरू से कहते हैं कि लोकल देयर शुड बी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके ऊपर फिर अवाम के नुमाइंदे हो, मकामी लोग हों, तो देखें यही ब्यूरोक्रेसी सीधी हो जाएगी। हाँ अभी तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस कोई चेक ही नहीं है ना, उनको पता है कि यार जब तक पता चलेगा चीफ मिनिस्टर साहबा को, अब आप वो बैठे हुए थे ना, आपको उनके रवैये में वो तो शुक्र है, मतलब कि वन थिंग वी शुड अप्रिशिएट कि जी वो लाइव उन्होंने कहा दिखा दो, तुम्हें उनके टोन एंड टेनर में जो गुफ्तगू कर रहे थे चीफ मिनिस्टर में, कहीं कोई ये हुआ कि मैम यार नहीं वो ऐसी चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ यार, ये मजाक है। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कह रहे हैं, आप अपोलोजेटिक हो, यही तो रो हो गई यार, डेमोक्रेसी को पूछने वाला नहीं। तुम मेरी बात समझ के ही नहीं। अभी वो वजीर देखना, ये वजीर आला ने किया ना कि 5 असद साहब बता रहे हैं कि 5 अफसरान को गिरफ्तार और 7 को बर्खास्त करने का, ये वजीर आला ने कहा है। वो जो ब्यूरोक्रेसी वो हम ब्रीफ कर दे रही है, वो करिए 3 बंदे ने उसी साइड लाइन किया है, सस्पेंड कहा या जो भी उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये तो वजीर आला ने कहा कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसी इसको इस तरह करें आप। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वी शुड फोकस, हमें शख्सियात पर नहीं
سسٹم پر فوکس سر، کرنا آپ جس ہوتا ہے. سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے پھر لوکل گورنمنٹ اور باقی چیزوں میں جانا Exactly. پڑے گا، وہ پاسبل نہیں ہے. Sure. تو جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم بریک، ٹائم ختم ہو گیا. آج کے شو کا اپنا بہت خیال رکھیے گا. سوموار کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.